المسلمين الإمام الحافظ المجد أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الوكيل القاري رحمه الله نفعنا الله بوجهه آمين. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا قيس بن بكير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كانت صالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاء حديث فلا تشوفي ثم حبب إليه الخلاء وكان يدخل بغار هلال ليالي التوالي ويتزوج بالله ثم يرجع الى قبيله فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق بغار هلال فجاءه الملك فقال اقرا فقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فقتلني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فاخذني فقتلني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فقتلني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه النور فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتسير الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري السيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل في أسد بن عبد المستار ابن عم خديجة وكان امرأ نشر في الجاهلية وكان يكتب التلاوة العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا قبيلا قد عميا فقال له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر محقا فقال له ورقة هذا النعم الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزاء يا ليتني أكون حيا إذ تدرك قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كليهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا ويدركني يومك أنشرك نشرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن تبكي أو فترى الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي تستمر صوت إلى السماء ورفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحلال جالس على كرسي بين السماء والأرض فنعدت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابعه تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه بلال بن القتادي من زهري فقال يوسف ومعمر بوادر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. گزشتہ کل بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گھبرا کر پریشان ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس یعنی اپنے گھر تشریف لائے اور زملونی کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی. کچھ سکون ہوا، اطمینان ہوا، گھبراہٹ ختم ہوا. تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری حقیقتیں، ساری کیفیتیں بتائی جو ابھی غار حرا میں ہوئی تھی. حضرت خدیجہ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد خشیت علی نفسی کا جملہ فرمایا، اور اس جملے کا جو صحیح مطلب ہے وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ جنات کا اثر پر نہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی آئی اس وقت پتہ نہ چلا ہو، لیکن وحی کے ختم ہونے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے، سچی طریقے سے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی ہے اور مجھے رسول بنایا ہے. رسول کو اپنی رسالت پر یقین نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جس کی صورت میں نے بتائی تھی کہ کوئی اجنبی آدمی آئے اور آ کر تمہارے ساتھ بات کرے، اس وقت تمہیں پتہ نہ چلا کہ یہ کون ہے، لیکن بات چیت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو فلانا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسالت کا یقین ہو گیا تھا.
اور اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد خشیت علی نفسی کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ڈر لگا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب مجھ پر وہی نازل ہوئی، وہی نازل ہونے کی وجہ سے اب میں رسول بنایا گیا، اب رسول بنانے کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام ان لوگوں کو پہنچانا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم پہنچانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے احکامات پہنچانے ہوں گے جیسے بھی ہیں۔ لیکن یہ قوم جو بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور ان کے دلوں میں کفر اور شرک کے علاوہ باطل چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جاہل اور ایسے لوگوں کو میں کیسے تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکوں گا، یہ لوگ مانیں گے بھی نہیں، اور پھر اس صورت میں کیا ہے مجھے اذیت پہنچائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور اس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا لقد خشیت علی نفسی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بتائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطرے کو دور کیا اور کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے، 5 خوبیاں بتائی، اور یہ 5 خوبیاں جس میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرمندہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اس وجہ سے آپ کو گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آج وحی کے بعد یہ پہلا دن ہے، اب تک نہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئے گی، نبوت ملے گی، اس کا کوئی پہلے سے کچھ پتہ نہیں تھا، اور ایک دم یہ نعمتیں مل گئی۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر اس زمانے میں، اور آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات آ جائے تو اس وقت ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ بجکر ہوتا ہے، سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے، اس کے پاس جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل، حضرت ورقہ ابن نوفل اور اسی طریقے سے اس زمانے کے کچھ چند لوگوں کے واقعات میں نے پہلے تمہیں بتایا تھے کہ جنہوں نے شرک کبھی نہیں کیا، اور شرک سے بچ کر کیا وحدانیت کے حاصل کرنے کے لیے نصرانیت اور یہودیت کے پاس گئے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے تو نصرانیت اختیار کر لی، ان کو تو ایسا آدمی مل گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ساتھ بغیر تحریف کے اچھی طریقے سے لگا ہوا تھا۔ اس راستے پر حضرت ورقہ کو جگہ مل گئی اور وہ ایمان لے آئے، اور دوسرے حضرت جو نوفل تھے وہ انہوں نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کا انہوں نے اقرار کیا اور انتقال ہو گیا وغیرہ۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ورقہ کے پاس گئی اور جا کر کہا ہوگا کہ بھائی میرے شوہر کو یا تمہارے بھتیجے کو ایسی ایسی حالت پیش آئی اور ایسا ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی آتی تھی، اس وجہ سے یہ وحی ہے اور یہ صحیح۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ وحی والی گھبراہٹ ہے، یہ وحی والی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے کے بعد کیا ہوا وہ آج ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں سے دیکھو، فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به، یہاں تک کہ وہ حضرت ورقہ کے پاس آئی۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن ام خدیجہ تھا،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چچا زاد بھائی ہوتے تھے، ابن ام خدیجہ تھا۔ وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ تھا، اور حضرت ورقہ انہوں نے نصرانیت کو اختیار کر لی تھی زمانے جاہلیت میں، جس کی تفصیل میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت حضرت ورقہ کی بتائی، وکانا یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانی ماشاء اللہ یکتب۔ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی کے بھی عبرانی زبان، ہیبرو زبان جس کو کہا جاتا ہے آج کل جو اسرائیل میں بولی جاتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے، اور عبرانی زبان کے ساتھ ساتھ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، عربی کو بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اس وجہ سے کبھی عربی سے عبرانی میں اور کبھی عبرانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، اور ترجمہ کر کے دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وَيَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور حضرت ورقہ ابن نوفل اس وقت ان کی جو عمر تھی، اس عمر کے اعتبار سے بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ زمانے میں پہلے تو وہ اچھے تھے، اس وقت تو یہ کتابوں کا ترجمہ وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، وقد عمیہ نابینا ہو گئے تھے اور بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے۔ شیخن کبیرن، شیخ بھی تھے اور کبیر بھی تھے، قد عمیہ۔ فقالت لہو خدیجہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، تو حضرت خدیجہ نے کہا یا ابن عم، یہاں پر ابن عم کہا یعنی چچا کا بیٹا، چچا زاد بھائی، کیونکہ وہ نسبت میں اور نسب میں چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہا۔ یا حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عمر والے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، بزرگ ہو گئے تھے، اور بڑے آدمی کو کیا ہے ام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، اب تو پتہ نہیں، باقی ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ ریل گاڑی میں جب سفر کرتے تھے اور چہرے پر داڑھی ہوا کرتی تھی، تو بوڑھے سے بوڑھے بھی ہم کو کیا ہے کاکا کیم چھو کر کہا کرتے تھے، چچا ہوئی ہوتا تھا کاکا کے معنی میں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی، بزرگ ہونے کی وجہ سے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ ابن عم کہا ہو، یا نسب کے اعتبار سے چونکہ وہ چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ابن عم کہا ہو، اسما من ابن اخی کا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن اخی کا کہا، اس وجہ سے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ قصی کے پر جا کر مل جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو دادا ہے اس دادا کے اوپر ہی مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ابن عقیقہ سے تعبیر کیا گیا کہ تمہارا بھتیجا یا تمہارا بھائی کا لڑکا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزری ہے، آپ اس کو سنیے اور جواب دیجیے۔ فقال له ورقہ، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ نے کہا یا ابن اخی، ابن اخی اسی وجہ سے کہا کہ وہ کیا ہے بھتیجا ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجہ سے یا تو بزرگی کی وجہ سے یا بڑے کی وجہ سے، یا عرب کا جو دستور ہے اس عرب کے دستور کی وجہ سے، آج کل جو عرب کا دستور ہے وہ ہے یا ولد، وہ ولد کہتے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھتیجا کہا جاتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بھتیجے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے۔ حضرت ورقہ نے پوچھا یا ابن اخی ماذا ترا، اس سے معلوم ہوا ماذا ترا کے لفظ سے کہ حضرت ورقہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھا ہے، اور یہ میں نے اس وجہ سے بتایا کہ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اکیلی حضرت ورقہ کے پاس جا کر بات کر آئی تھی اور پوچھ کر آئی تھی، اس وجہ سے حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے یا فرشتہ آیا ہے اور وہی نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ماذا ترا، آپ نے کیا دیکھا بتائیے۔
فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ پوری تفصیل کے ساتھ حضرت ورقہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ فقال لہ ورقہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی کہ اس طریقے سے میں غار حرا میں تھا، یہ عبادت میں مصروف تھا، اتنے میں فرشتہ آیا اور فرشتہ نے آ کر مجھے یہ کہا یہ کہا اور یہ کہا، پھر بھیچا اور بھیچا اور 3 مرتبہ بھیچا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اقرا ورقہ وغیرہ کیا، ساری تفصیل بتائی۔ تو اس تفصیل کو سن کر حضرت ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ حضرت ورقہ نے سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بنائی اور ہمت بنانے نے کہا کہ میرے بھتیجے، جو کچھ تو نے دیکھا یہ بیکار کی، جنات کی، یا کیا ہے کچھ ویسی غلطی والی یا ڈرانے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی بھیجتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہی کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو اپنے ذہن سے اپنی بات سے یہ نکال دو کہ خامخواہ اوہام ہوگا، بیکار کی کوئی باتیں ہوگی، نفسانی کوئی باتیں ہوگی، شیطانی کوئی باتیں ہوگی، یا ویسا ہی کوئی کیا ہے کوئی کسی کا کیا ہے اثر ہو گیا ہو، یا کسی کا کوئی چوپٹ آ گئی ہو، جیسے آج کل کی اصطلاح میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد جو پوری کیفیت بیان کی، وہ کیفیت پوری کی پوری صحیح ہے، اور اس میں شیطانی یا دوسری کسی چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہے، بلکہ بہت ہی مبارک بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل کی۔ تو گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور رسولوں پر ایسی حالتیں یعنی فرشتے وغیرہ آتے رہتے ہیں اور ایسی حالتیں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اس میں غور کرو تو دیکھو اسلام کی حقانیت اور اسلام کے حق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اگر تمہارے دوست احباب تمہاری تعریف کریں کہ ماشاءاللہ تم بہت اچھی قرات پڑھتے ہو، تم بہت اچھی نماز پڑھتے ہو، تم بہت اچھی تقریر کرتے ہو، تو دوستوں کا تو کام تعریف کرنا ہے ہی، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو تمہارا مخالف ہے، جو تم کو نہیں مانتا، اگر وہ تمہاری تعریف کرے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ الفضل ما شہد بہ الاعداء، فضل وہ ہے کہ فریق مخالف تمہاری کیا ہے فضیلت کا، فریق مخالف تمہارے اچھا ہونے کی کیا گواہی دے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق یا دوسرے مقامی مکہ والے، ان کی طرف سے تو ابھی کوئی بات نہیں آئی، لیکن فریق مخالف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق کروائی، اور حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ جو تمہارے پر حالت طاری ہوئی یہ کوئی خواب یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ
یہ حق ہے اور تمہارے اوپر وہی نازل کی گئی ہے اور یہ وہی ہے، اور میں یہ کہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو آخری رسول آنے والے تھے وہ آخری رسول کا عہدہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو گواہی دی، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، وہ نصرانی نے کی، جو کیا ہے اسلام کے مخالف مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے فضل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر بہرحال حضرت ورقہ نے کہا مارا، کیا دیکھا آپ نے؟ فقال له ورقۃ، حضرت ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی نزل، ناموس کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور ناموس کا مطلب ہے صاحب السر، جو خیر اور بھلائی کی باتوں کو چپکے ایک دوسرے کے کان میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس کو ناموس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر برائی کی باتوں کو چپکے بیان کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کو جاسوس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ناموس تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے تھے، اور وہ صاحب السیر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں وحی لے کر قوم کے پاس یا انسانوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اسی طریقے سے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لے کر آتے تھے، تو انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق یہ کہنا چاہیے تھا ھذا الناموس الاکبر، یا وہ ناموس ہے، یہ کیا ہے خاص بیدی ہے، خاص قدمی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی لے کر آتے تھے، وہ یہاں ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس کے شورا متعدد جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہائی میں پہلی مرتبہ جب ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی تھی اور کہا تھا کہ یہ میرے چچا بھائی تمہارے بھتیجے کے اوپر ایسا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ حضرت وہ جبریل علیہ السلام ہے جو وہی لے کر آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جانتی تھی کہ یہ نصرانیت اختیار کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس وجہ سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ حضرت ورقہ کے پاس پہنچی ہے تو حضرت ورقہ نے دیکھ کر ہی سمجھ لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے، اور وہ اچھی طریقے سے وہ بھی سمجھتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا، اس میں بھی مختلف توجیحات ذکر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت اتنی نہیں تھی جتنی عربوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہرت تھی، اس وجہ سے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی، وہ تورات بھی اس زمانے کے اعتبار سے آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل کتاب تھی۔
اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن پاک، وہ تمام کتابوں کی جامع اور تمام کتابوں کی کیا ہے مکملات میں سے ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس وجہ سے حضرت کیا ہے حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوتے تھے وہ بالکل صحیح تھا، وہی نازل ہوتی تھی، یہی طریقہ یہی حالت اب یہ تمہارے پر ہو رہی ہے۔ یا تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، اور نہ ماننے کی وجہ سے وہ کیا ہے ہلاک ہوا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل جو فرعون تھا، اور وہ فرعون بات کو نہیں مانے گا اور وہ فرعون ہلاک ہوگا۔ اس مناسبت کی وجہ سے حضرت ورقہ ابن نوفل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور کہا وقال له ورقہ هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ صاحب سیر ہے، یہ وہ مخصوص فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام جو کہ نازل ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور تمہارے اوپر بھی وہی نازل ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، نبوت سے نوازا ہے، رسالت سے نوازا ہے، صحیح بات دیکھی ہے، جنات یا بھوت یا اس قسم کی کوئی دوسری چیزیں نہیں ہے جس سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے نوازا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جزا، حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دوسری بات یہ بتائی، اے کاش میں تو اس وقت شیخ فانی ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بدن میں طاقت بھی نہیں ہے، آنکھ بھی اندھی ہو گئی ہے، چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بوڑھاپا اپنے آخری حد کے اوپر پہنچا ہے، ایک کاش کہ مجھ میں طاقت ہوتی۔ جزا طاقت کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس اونٹ کو جو 4 یا 5 سال کا ہوتا ہے اس کو جزا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس میں پوری قوت ہوتی ہے اور وہ سارے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو طاقت کی وجہ سے اس کو جزا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ورقہ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور اس وحی کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوسرے احکامات وغیرہ بھی بیان فرمائیں گے، اور وہ احکامات بھی لوگوں میں کہنے کا آپ کو حکم دیا جائے گا۔ سب یا تو حضرت ورقہ نے پرانی کتابوں میں تورات انجیل وغیرہ میں، تورات زبور وغیرہ میں پڑھا ہوگا، زبردست عالم بھی تھے، یہ پڑھا ہوگا کہ آخری زمانے میں نبی آئے گا جو سب سے بڑا نبی ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہر نبی سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب آ جائے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہوگی، اور پھر یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ان کے اوپر یہ مشقت، یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ پریشانی وغیرہ ہوگی، کفار قریش ان کی جان کے دشمن وغیرہ ہو جائیں گے، وہ سارے انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا یا لیتنی، اے کاش یا لیتنی فیہا جزان، اے کاش کہ اس وقت مجھ میں طاقت ہوتی، ہمت ہوتی، مقابلہ کرنے کا جذبہ ہوتا، تو آپ کے اوپر جب لوگ پریشانی کریں گے، مصیبت کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا، آپ کی طاقت بڑھاتا، آپ کے ساتھ میں ہوتا۔ تو طاقت کے ساتھ یہ ہوتا ہے
اس وجہ سے کہا کہ یا لیتنی جزان، یہ کاش کہ میں اس وقت طاقت والا ہوتا، یا لیتنی اکون حیًا، اور ایک کاش کہ اس مدت تک میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی نصرت کرتا، مدد کرتا، حفاظت کرتا، اعانت کرتا اور آپ کا ساتھ دیتا۔ یہ مطلب ہے حضرت ورقہ ابن نوفل کے کہنے کا۔ لیکن چونکہ ابھی وہ اس عمر کے اس وقت میں اس لائن پر، اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جس کو شیخ فانی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں جو ہے وہ قبر میں لٹکا لیے ہیں، مرنے کا انتظار ہے، آنکھیں جواب دے چکی ہے، کان جواب دے چکے ہیں، پیٹ جواب دے چکا ہے، بدن جواب دے چکا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ورقہ نے کہا کہ کاش جس وقت آپ کو ضرورت ہوتی، جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی، جس وقت آپ کی مخالفت بڑھے گی، جب لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، اس وقت اگر میں نوجوان ہوتا تو میں آپ کی نصرت کرتا، مدد کرتا، حفاظت کرتا، اعانت کرتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ وہ صاحب سر ہے، یہ وہ ناموس فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام جو کہ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، یا لیتنی، اے کاش، فیہا جزن، اے کاش کہ میں اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک کاش کہ اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوگی اس وقت میں نوجوان ہوتا، قوی ہوتا، طاقتور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا لیتنی اکون حیًا، ایک کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا۔ ابھی تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے 70-80 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، مرنے کا وہ قریب آ گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کاش اکون حیًا، میں زندہ رہتا تو کتنا اچھا، اس وقت میں اگر زندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اب بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک میری زندگی رہنے والی نہیں ہے، عامتاً کیا ہے ان دنوں میں موت آ ہی جاتی ہے، اس وجہ سے میرے بھی موت کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا۔ سوال تو یہ کہ حضرت ورقہ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، اور دوسری کتابوں میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اور کیفیات وغیرہ لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے، اس کی تاریخ کو تم دیکھو گے تو اس میں تمہیں معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ رہنے کا اور نبی آخر الزماں کا اور اس نبی کا سب سے بڑا ہونے کا وغیرہ کی جو ساری کیفیتیں اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والے کو بتائی تھی، اسی کی وجہ سے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو آگے گزر چکا ہے، لیکن اسی وقت سے یہ لوگ یہودی مدینہ منورہ میں رہنا شروع کیا تھا کہ بہت بڑا نبی ہجرت کر کے آئے گا تو ہم اس کو سب سے پہلے مان کر ہم کیا ہے بہت ہی خیر اور بھلائی کو حاصل کر لیں گے۔ اس وجہ سے وہ مدینہ میں آ چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے، وہ سارا کیا ہے ان لوگوں کو معلوم تھا۔ تو حضرت ورقہ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ لوگ دشمنی اختیار کریں گے، اور دشمنی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تو سن رہے تھے وہ کہ یہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہی فرشتہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر نازل ہوتا تھا، آپ کے اوپر بھی وہی لے کر نازل ہوا ہے، اور آپ کے اوپر وہی نازل کی گئی ہے، وہ صحیح وہی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اب تمہارے پر مصیبت آئے گی، ایک کاش کہ اس وقت میں نوجوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، اس وقت اگر آپ کیا ہے
آپ کو جب ضرورت ہوتی اس وقت اگر میں ہوتا تو میں آپ کی ہیلپ کرتا، مدد کرتا، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور کچھ کہا نہیں۔ لیکن جب حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اِذْ يَخْرُجُكَ قَوْمُكَ، جب تم کو تمہاری قوم مکہ مکرمہ سے نکالے گی، بس یہ لفظ کے سننے کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے۔ اور چونکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ 40 سال کی مدت ہے، 40 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں جو پوزیشن تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر تھی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محمد کہہ کر بھی نہیں پکارتے تھے، بلکہ صادق الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کا کیا وقار تھا، آپ کی کیا مقام تھی۔ لوگ اس زمانے میں بینک نہیں تھی، لیکن لوگ اپنی امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ اس وقت نوجوان آدمی ابھی 30-40 سال کی عمر کے لوگ ہیں، لیکن اس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ بہت ہی اونچا تھا، لوگوں میں محبت تھی، وہ بہت زیادہ محبت تھی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اِذْ يَخْرُجُكَ قَوْمُكَ، تو آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، بہت ہی زیادہ رنج ہوا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ لوگ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، یہ محبت اس قدر بدل جائے گی کہ دشمنی ہو جائے گی، اور کوئی مجھے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تعجب۔ اور اگر اور زیادہ غور کیا جائے تو ایک دوسری بھی چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور مکہ مکرمہ سے محبت کی وجوہات بالکل ظاہر ہے۔ یہاں ایک جگہ ہے بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ ان کو تعلق ہے۔ اللہ تبارک، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کی نسبت ہو اس کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ مجنوں کے متعلق تم نے سنا ہوگا کہ لیلا سے اسے محبت تھی، تو لیلا کی گلی کے پتھر سے بھی ان کو محبت تھی۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا۔ دوسری وجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ساری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے محبت تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہی ہے۔ مکہ مکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن کے ساتھ محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو، مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، مجھے تم سے بہت ہی محبت ہے، اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورقہ سے سنا کہ آپ کی قوم
آپ کو نکال دے گی، یہاں سے وطن سے خارج کرے گی، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ رنج ہوا، بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہ، کیا یہ قوم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھ کو وطن سے نکال دیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تعجب ہوا۔ او مخرجیہم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے جواب دیا کہ بالکل صحیح ہے، یہ قوم آپ کو نکالے گی، اور کہا فقال نام، کہا کہ بالکل صحیح ہے، آپ کو یہ قوم نکالے گی۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر یہ واقعہ ہوا۔ خیر بہرحال یہ تو ابھی ہجرت سے پہلا بلکہ وحی کے پہلے دن کا واقعہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے کہا کہ یہ قوم میری اتنی محبت کرتی ہے، مجھے مکہ سے اتنی محبت ہے، میرے ماں باپ سب کے سب یہاں ہیں، میرا وطن یہاں ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے جانے پر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ خیر بہرحال حضرت ورقہ نے کہا نام، بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، جو لوگ اس قسم کی دعوت لے کر آتے ہیں، اس قسم کی تحریک لے کر آتے ہیں، ان کو قوم ان کی بات کو نہیں مانتی، اور قوم ان سے دشمنی اختیار کر لیتی ہے، اور قوم اس کے ساتھ دشمنی کر ان کو اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے نکال دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا، اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاءوں کا بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی، حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، حضرت شعیب کو ہجرت کرنی پڑی۔ بہرحال اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا او مخرجیہم قال نام لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، تمہاری طرح راہ حق لے کر جب کوئی آئے گا، یاد رکھنا اس بات کو کہ جب حق کی تعلیم لے کر کسی جگہ پر تم پہنچو گے، اور وہاں حق کی تعلیم، سنت کی تعلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ جب بتانا شروع کرو گے، تو کچھ نہ کچھ مخالف حضرات تمہاری مخالفت کریں گے۔ ایسے وقت میں جم کر اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو گے، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اگر کیا ہے گھبرا کر چھوڑ دو گے تو پھر پریشان ہو۔ اس لیے کہ جو بھی آدمی ہدایت کی بات لے کر چلتا ہے، لوگوں کو فائدہ کی بات لے کر چلتا ہے، دین کی بات لے کر چلتا ہے، روحانیت کی بات لے کر چلتا ہے، تو لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ وہ دشمنی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ برائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ برائی کریں، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرتے، اور جو صحیح بات، صحیح راستہ، صحیح طریقہ ہے، وہ صحیح طریقہ کو بتلاتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس صورت میں اگر وہ لوگ وہاں نہیں رہے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور جب آزمائش کے بعد وہ قوم نہیں مانتی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تباہ کر دی جاتی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تباہ کر دی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرعون کی قوم کی طرح ان کو تباہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ و من والہ جب اس قوم کو کسی وجہ سے تباہ کرنا نہیں چاہتا تو پھر اس صورت میں اس مخلص کو، اس رسول کو وہاں سے ہجرت کا حکم فرما دیتے ہیں کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، یہ لوگ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے ہجرت کر کے، عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، اور اسی طریقے سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کا حکم دیا، اور مدینہ جا کر کام کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کام کرتے ہوئے مخالفت حد سے بڑھ جائے،
اور اس جگہ کو چھوڑنا بھی پڑے تو یاد رکھنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دروازہ بند کرے گا تو دوسرا دروازہ کھول دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دوسری جگہ پر اخلاص کے ساتھ صحیح خدمت کرنے کا مواقع اور اخلاص کے ساتھ صحیح خدمت کرنے کی جگہ میسر آ جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا وہ مجھے اخراج کریں گے، مجھے نکال دیں گے؟ قال، حضرت ورقہ نے فرمایا، نعم، نہیں آیا کوئی آدمی کہیں بھی کبھی بھی مثل ما جیت بھی، اس چیز کو لے کر جو آپ لے کر آئے ہیں، الا اودیا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ عداوت کی گئی، دشمنی کی گئی. یعنی ہدایت کی بات لے کر تم آئے ہو، لوگوں کو ہدایت ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، لیکن وہ صحیح راستہ سے ان لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن یہ قوم کے اندھے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے فائدہ دینے والے کو، اپنے کو صحیح راستہ بتانے والے کے ساتھ بھی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کو بھی بھگانے کی وہاں سے ہمت کرتے ہیں. الا اودیا، تو حضرت ورقہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، خاتم النبوت کا جو آپ کو درجہ ملا ہے، اور اس وجہ سے قوم آپ کے ساتھ دشمنی کرے گی، اور دشمنی کر کے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑے گا. اب آگے حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ دلاتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اور رسول مان کر آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن يُدْرِكَنِي يَوْمُكَ، اگر وہ دن مجھ کو میسر آ گیا، اگر پا لیا میں نے وہ دن، انصرک نصرا معزرا، تو میں آپ کی خوب بھرپور قوی نصرت اور مدد کروں گا. یعنی جس دن یہ موقع آئے گا کہ آپ کو یہ نکالا جائے گا، آپ کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، یا دوسرے لفظوں میں آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے گا، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور نصرت کروں گا، بھرپور مدد کروں گا، اور بھرپور آپ کا ساتھ دوں گا. انصرک نصرا معزرا ثم ينشب ورقۃ ان توفی. لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ورقہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت کرنے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ساتھ دینے کا سب کچھ کہہ دیا. یعنی حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکے. اس وجہ سے حضرت ورقہ موحدین میں داخل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والوں میں داخل ہے. اس وجہ سے میں نے بتایا کہ بعض حضرات فرماتے اکثر، بلکہ صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل صحابہ میں شامل ہے. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف رسالت ہی آئی ہے، قم فانذر وربک فکبر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ڈیوٹی ابھی سپرد نہیں کی گئی. رسالت کی ڈیوٹی تو ابھی 3 سال کے بعد ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہاں پر ایک دوسری بات ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا یا انتقال نہیں ہوا. صحیح قول تو یہ ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی زیادہ جلد انتقال ہو گیا. یعنی یہی جو 3 سال درمیان میں ابھی وہی فطرت کے رکیں گے، فطرت وہی سال آئیں گے، ابھی بتا رہا ہوں اس کو، تو ہو سکتا ہے کہ انہی سالوں میں حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہو. اس وجہ سے کہ 3 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا عہدہ سپرد کیا گیا، ڈیوٹی سپرد کی گئی، قم
फानजिर और रब का फकब्बिर, ये जो ऑर्डर आया कि उठो और लोगों में ऐलान करना शुरू करो ला इलाहा इल्लल्लाह का, उस वक्त हजरत वर्का नहीं थे। अगर वो हजरत वर्का होते तो उस वक्त हजरत वर्का भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लेते, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया। लेकिन हो सकता है कि इन्हीं दिनों में हजरत वर्का का इंतकाल हो गया। बाज रिवायतों से ये मालूम होता है, जैसा कि शुरा ने जिक्र किया है कि हजरत वर्का मौजूद थे और हजरत जिब्रील हजरत क्या है बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस्लाम लाए और इस्लाम लाने के बाद उनको जो तकलीफ पहुंचाई जाती थी, रेत में लिटाकर इनके सीने पर पत्थर रखा जाता था, उस वक्त हजरत वर्का के कुछ अल्फाज नकल किए जाते हैं। लेकिन सही ये है कि ये रिवायत ज्यादा सही नहीं है। हजरत वर्का रदी अल्लाह तआला का, हजरत वर्का रदी अल्लाह तआला अन्हु का इससे पहले ही इंतकाल हो गया था। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि लम यनशब वरक़तो अन तुवफ़िया, कि हजरत वर्का रदी अल्लाह तआला का वफात हो गई और हजरत वर्का रदी अल्लाह तआला अब जिंदा ज्यादा बाकी नहीं रहे। यानी अपने आखिरी उम्र के हालत में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास ले जाकर तफसील बताई और उस तफसील की हजरत वर्का ने तस्वीर फरमाई, दुरुस्त करार दिया, मोतबर करार दिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुसरत का, मदद का, यानत का वादा किया और उस जमाने में अपने न होने को या अपने कमजोरी को या अपने बुढ़ापे को एक उज़्र करार दिया। ये सारी बातें ये हजरत वर्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और इसी वजह से मैंने कल बताया था कि हमारे बहुत सारे अक्सर मशाइखीन हजरत वर्का को भी सहाबियत का दर्जा देते हैं और ये सही है। बहरहाल हजरत वर्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। वो फतर अल वही, अब फतरा के माने छोड़ देना, वही रुक गई। फिर यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, 5 आयतें नाजिल की, 5 आयतें नाजिल करने के बाद अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए। अब जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए तो क्या किसी दूसरे फरिश्ते को मुकर्रर किया गया या नहीं? तो इस सिलसिले में यह कहा जाता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिन दिनों में रुक गए, नहीं आ रहे थे, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया था और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत, इयानत, मदद वगैरह या कुछ पूछना उठना होता था तो वो कर लिया करते थे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फतरल वहिया, वही छोड़ दी गई। पहली बात यह है कि ये फितरत वही का जमाना कितना है, फितरत वही क्यों हुई, फितरत वही पर हजरत जिब्रील आते थे या नहीं आते थे, ये सारी बहसें यहाँ पर जिक्र की जाती है। इन सब को मैं जमा करके तुम्हारे सामने जिक्र करता हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये 5 आयतें नाजिल हुई और 5 आयतें नाजिल होने के बाद तकरीबन 3 साल तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नहीं आई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोक दिए गए और वही रुक गई। इस वही के रुकने को फतरुल वही से ताबीर किया जाता है कि वही नहीं हुई। दूसरी बात कि वही की फितरत, वही का छोड़ना ये कितनी मर्तबा हुआ है, तो उसका जवाब ये है कि सबसे ज्यादा, अभी मैंने 3 साल बताए, 3 साल, 2.5 साल या 2 साल बताए जाते हैं कि मुसलसल 2 साल तक, 2.5 साल तक और 3 साल तक इक़रा बिस्मि नाजिल होने के बाद वही नाजिल नहीं हुई और फिर इसके बाद वही नाजिल हुई। इस वजह से इस मुद्दत को फितरतुल वही से ताबीर किया जाता है।
ایک دوسری بات بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی میں اس طریقے سے انقطاع ہوا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کئی مرتبہ انقطاع ہوا، رکاوٹ ہوئی، لیکن کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن، کبھی 1 مہینہ، اس طریقے سے ہوتی رہی۔ اتنی لمبی رکاوٹ 3 سال تک یا 2.5 سال تک یہ ابتدائی وحی میں ہوئی ہے، اس کے بعد نہیں۔ ابو لہب کی بیوی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے تو وہ صبح کو کہتے ہیں کہ آج تمہارا شیطان آیا نہیں تھا، تم اٹھے نہیں، دوسرے دن نہیں، پھر اس نے کہا کہ تیرے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا، اس قسم کے جملے بیوی نے کہا۔ 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا ہے دور بھی نہیں کیا ہے۔ بہرحال تو یہ 2-3 دن تک کی وحی کا رکاوٹ تو عام ممکن ہے۔ اور ان کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی تو تقریباً 1 مہینے تک مسلسل کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال وحی کا رک جانا یا وحی کا نہ آنا یہ ایسا ہی ہوتا رہتا تھا۔ ہاں کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی تشریف لائے، کبھی کیا ہے روزانہ بھی تشریف لاتے رہے، کبھی 1 لفظ لے کر وہی لے کر تشریف لائے وغیرہ، یہ ساری حالتیں ہوتی رہی۔ اس سے پہلے جو رسول تھے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوتی تھی تو ایک ہی وقت میں نازل ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وقت میں دے دیا گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک ایک ہی وقت میں نہیں دیا گیا، بلکہ 22 سال تک جیسی جیسی ضرورت محسوس ہوتی رہی، جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی۔ بہرحال تو اب یہ جب یہ اقرا بسم ربک 5 آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد ایک لمبے زمانے تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وحی کے سلسلے کو کیوں روکا گیا؟ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، اور اس پہلی وحی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوئی، وہ بھی تم نے حدیث میں پڑھی لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹھے ڈر کے مارے گھبرا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ خوف طاری ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ کیا ہے پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے اس کو روک دیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل پیدا ہو جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو آیتیں نازل کی گئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اچھی طریقے سے غور و فکر کر لے اور اچھی طریقے سے اس کا مطلب جان لے، سمجھ لے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مدت کے لیے، چاہے وہ مدت 2 سال ہو، 2.5 سال ہو، 3 سال ہو، وحی کا نزول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی، اور وحی کی نورانیت، وحی کی لذت، وحی کی کیفیت یہ تو وہی جانے جو نبی اور رسول ہو۔ لیکن تمہاری سمجھانے کے لیے کیا مثال بیان کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔
یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شادی ہو گئی ہو، ایک دن بیوی کے پاس رہے ہو اور پھر مدرسے آ گئے ہو، تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں، چاہے 1 سال مدرسے میں رہو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور روزانہ ہوتا ہے کہ کب جائیں کب ملے، کب جائیں کب ملے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی نورانیت، وحی کی کیفیت، جبریل کی ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی وغیرہ کی وجہ سے جو دینی کیفیت ہوئی، اور پھر جب وحی رک گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوتا تھا، بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ جیسے تم کو ہوتا کہ کب گھر جائیں کب گھر جائیں، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا کہ کب وہی آئے کب وہی آئے، کب وہ کیفیت پھر آ جائے۔ اور اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں سے افسوس میں اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے تھے اس وقت اور کہتے تھے کہ یا محمد آپ یہ کیا کر رہے ہیں، انک رسول حق، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں تسکین کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن وحی کے لیے آنا نہیں ہوا۔ اس وقت وحی کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام وغیرہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اب اس وحی کا تذکرہ ہوا، اور وحی کے تذکرے کی وجہ سے مدینہ مکہ مکرمہ میں ظاہر بات ہے کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وغیرہ وغیرہ۔ اور 3 سال اس میں گزر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اب بھی وہی تھا، غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں مراقبہ کرتے تھے، وہاں غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں میں کس طرح پھیلائیں، کس طرح کریں، ساری چیزیں 3 سال تک ہوتی رہی۔ اگر یہ فطرت الوحی کا زمانہ 3 سال کا، میں نے بتایا 3 قول ہے اس میں، 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، اعتکاف کرتے ہوئے 2-3 مہینے گزر چکے تھے، اور پھر جب غار ہرا سے اپنے گھر کی طرف واپس آنا چاہ رہے تھے، پہاڑ سے نیچے اترے اور وادی میں آئے جو سیدھی جگہ ہے، پھر وہاں سے اتر کر راستے پر آتے ہیں، تو وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سنا یا محمد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی، پیچھے بھی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف بھی کوئی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف دیکھا، بائیں طرف بھی کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں بھی کبھی چلتے چلتے کبھی ایسی غائبانہ آواز کان میں آ گئی ہو، یا فلانا کر کے، اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو کہ مجھے کس نے پکارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آواز دی گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھا، ادھر کچھ نہیں، بائیں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں، پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیس کی طرف، خلا کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کرسی ہے جس نے یہ پورا اسپیس
پورا خلا بھر دیا اور اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اب دوسرے لفظوں میں ایک ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور کرسی پر بیٹھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، یا محمد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ مجھے کسی نے پکارا، ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں ملا، ادھر دیکھا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حیت میں دیکھا۔ دیکھتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپاہٹ، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے لرزہ طاری ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گرنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرنے سے بچا لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا، اور عرب کا دستور تھا کہ بخار کا علاج وہ پانی کے ذریعے سے کرتے تھے، نہلا کر کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈلوایا، اور پانی ڈلوانے کے بعد کیا چادر اوڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ یہاں پر ایک دوسری بات، اگرچہ ویسے اس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے میں کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ کرسی پر بیٹھنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں تم پڑھو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کرسی پر جو لوہے کے تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کے لیے بھی کرسی کے اوپر بیٹھنا، چاہے وہ کرسی لکڑی کی ہو، چاہے تو وہ کرسی لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، یہ بیٹھنا جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے مفسر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محدثین میں ان کا شمار ہے، ڈابل جامعہ کے محدثین میں ان کا شمار ہے۔ بہرحال ان کے متعلق نقل کیا تھا، بہت بڑے نیک تھے۔ حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق تھا، اور غالباً حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ بہرحال حضرت مولانا انور شاہ گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر گئے تھے، وہاں تقریر کر رہے تھے، اور مسجد میں تقریر کر رہے تھے، اور مسجد میں کرسی تھی، اور کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے۔ یہ ہمارے معتقدین اشکالات اعتراض کرنے والے میں تو سب سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسجد میں کرسی پر بیٹھے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس میں کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں۔ ادھر ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر الہام ہو گیا، اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال ہے کہ مسجد میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں۔ تو انہوں نے اسی مجلس میں، اسی جگہ پر مسلم شریف منگوائی، اور مسلم شریف منگا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کر رہے تھے مسجد میں، یہ حدیث بتائی، جس سے صاف ہو گیا کہ مسجد میں کرسی پر بیٹھنا جائز اور درست ہے۔ بہرحال یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت بڑی کرسی ہے، اور اس کرسی نے پورے سپیس کو، پورے خلا کو بھر دیا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ وہی ہے جو غار ہیرا میں آیا تھا، اور ان کو دیکھ کر، اصلی حالت کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر گئے، لیکن زمین پر گرنے سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بچا دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور گھر جا کر زمبلونی زمبلونی وغیرہ کہا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یعنی وہی پہلی وحی کے بعد 3 سال گزر گئے، اور 3 سال گزرنے کے بعد آج پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی اصلی حیت میں تشریف لائے، جس کی مثال میں نے بتایا تھا کہ استنجا کرنے کے لیے 2-3 بجے بیت الخلا پہنچے اور وہاں جنات کو اپنی اصلی حالت میں دیکھو گے تو دیکھتے ہی کیا بخار چڑھ جائے گا اور بدن میں کپکپی طاری ہو جائے گی اور سیدھے آ کر بستر میں پڑھ کر کانپنے لگو گے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ تو خوف کی وجہ سے ہوتا ہی ہے، اور یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، انسان کی طبیعت میں خوف رکھا ہوا ہے اس وجہ سے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ کو دیکھ کر بھاگے تھے، جیسا کہ معلوم ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ڈر لگا، اور ڈر لگنے کی وجہ سے فرمایا وَرَقَتَ أَن تُوَفِّيَ وَفَطَرَ الْوَحْيُ، وحی کے بندش ہو گئی، وہی رک گئی، فطرت الوحی کا زمانہ آ گیا۔ یہاں تک ہو گیا۔ قال ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، ابھی تم نے پڑھا گا یحییٰ ابن بقیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، تو یہ حضرت ابن شہاب کہتے ہیں واخبرنی ابو سلمہ، ابن شہاب روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، اسی طریقے سے اسی روایت کو وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا وَهُوَ يُحَدِّثُ عن فطرت الوحی وقال فی حدیثہ بین انا امسی، یہ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری سند سے حدیث ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت وحی کے رک جانے کا، وحی کے بند ہو جانے کا، وحی کے نہ آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ انا امشی، میں غار ہرا سے نکلا تھا۔ یہاں تو انہوں نے صرف امشی کہا، لیکن آگے چل کے معلوم ہوگا کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے جو اپنا اعتکاف کا یا اپنے معمولات کا جو کام تھا وہ سارا کام پورا کر کے گھر کی طرف واپس ہو رہے تھے، اور جب پہاڑ سے نیچے اتر گئے، وادی میں آ گئے، وَقَانَ أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ میرا نام لے کر کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ راستے چلتے ہوئے اگر تمہارے کان میں تمہارے نام کی آواز آ جائے تو تم دائیں طرف بائیں طرف پیچھے دیکھو گے کس نے آواز لگائی، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، میں نے دائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں، پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، آواز کہاں سے آئی؟ پھر میں نے جو اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ خلا میں، آسمان میں، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا، تو بس میں نے دیکھا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، جو فرشتہ میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جالسن علی کرسی، وہ ایک کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے۔ کتنی بڑی کرسی ہوگی جو یہ خلا جو ہے وہ سارا خلا بھر گیا اس سے، اور اس پر حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہو اور پورا خلا اس سے بھر گیا ہو، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی جسامت، حضرت جبریل علیہ السلام کی قد و قامت کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، ذرا تصور کر لو۔ آدمی ڈر جائے گا کہ نہیں ڈر جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی حالت کو لے کر ڈر گئے۔ پورچن بین السماء والارض فرعیت منہ، میں مرعوب ہو گیا اس سے، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اگر انسانی شکل میں حالت بدل کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اگر اس وقت بھی کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس طالب علم بن کر
کوئی جنات بیٹھ کر سبق پڑھ رہا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہی جنات اپنی جنات کی حالت تمہارے سامنے بیان کر دے اور جنات اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو سب کو 104 ڈگری بخار شروع ہو جائے گا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کو جب دوبارہ دیکھا تو دوبارہ دیکھتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ایک شوق لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرعوب ہو گئے اور مرعوب ہونے کی وجہ سے گر گئے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر گرنے سے بچا لیا، پکڑ لیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائی ہوئی ڈری ہوئی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرجا تو میں لوٹا اپنے گھر کی طرف۔ ہر مصیبت اور پریشانی میں آدمی اسی جگہ کی طرف لوٹتا ہے جہاں اس کو سہولت، راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ یاد رکھنا، اس وجہ سے ایسی پریشانی وغیرہ کے موقع پر اچھا ساتھی ہو تو اس کی طرف ہی بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل کو دیکھ کر ڈر کر سیدھے اپنے گھر پہنچے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فرجا تو فقل، تو جب میں گھر پہنچ گیا تو میں نے کہا زملونی، بعض روایت میں زملونی ایک مرتبہ ہے، بعض روایت میں 2 مرتبہ ہے، کہنے مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر کے مارے، جیسا میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ آدمی جب ڈرتا ہے تو لحاف میں آ کر سکڑ کر وہ چھپ جاتا ہے، سو جاتا ہے اور یوں محسوس کر رہا ہے کہ اس وجہ سے مجھے کچھ تسکین حاصل ہوگی، کچھ راحت حاصل ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے کمبل میں کمبل اوڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمبل میں بیٹھ گئے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی۔ ایک تو زمانہ وہ تھا جب اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، پھر 1 سال، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال تک وحی کچھ نہیں آئی اور یہ فطرت وحی کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، حضرت جبریل کو دیکھ کر اپنے اصلیات کو دیکھ کر پھر ڈر گئے، گھر میں آ کر چادر میں لپٹ کر سو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی اور وحی میں فرمایا یا ایھا المدثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کپڑا اوڑھ کر سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی محبت سے، بہت ہی شفقت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو سامنے رکھ کر اسی طریقے سے یاد کیا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ کمال، بہت ہی زیادہ محبت اور بہت ہی زیادہ قربت کی علامت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا یا ایھا المزمل، جہاں پر فرمایا یا ایھا المدثر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو یہ خطاب دیا گیا، یہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ آگے واقعہ سنو گے تم، میاں بیوی کے درمیان میں کبھی نہ کبھی چپلش ہو ہی جایا کرتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے سلسلے میں بھی ہوئی، 1 مہینے تک بول چال بند ہو گئی تھی۔ آئے کی بات آگے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں جا کر پوچھا وَأَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ، ارے بھائی وہ علی کہاں ہے، تمہارا شوہر ہے وہ کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا ناراض ہو گئی، آج کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی
تو مجھ سے ناراض ہو کر گھر میں سے باہر نکل گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی تلاش کرو، علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کسی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں اس زمانے میں آج تو مسجد نبوی میں جہاں دیکھو وہاں ماربل ہے، جہاں دیکھو وہاں ایرانی قالین ہے، وہاں تو کچھ تھا نہیں، ریت تھی، مٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں لیٹے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر لیٹے ہوئے تھے وہاں پر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کا غبار، مسجد نبوی کی مٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر لگی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مٹی کو ہٹانا شروع کیا اور ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ ابا تراب مٹی والے، بہرحال یہ کیا مٹی تو ایک ذلت کی علامت ہے، اچھا نہیں ہو، لیکن ایسے بڑے مبارک منہ سے یہ لقب ملے ابا تراب، یہ بہت ہی اونچی بات ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے القاب میں سب سے زیادہ اگر کسی القاب کو وہ پسند کرتے تھے تو وہ ابو تراب کو پسند کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لقب دیا گیا، اے کملی والے، اے چادر والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خطاب اور یہ کلام بہت ہی زیادہ محبوب تھا، بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اس میں کافر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی اور اس مخالفت میں کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے، کسی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے، اس وجہ سے کہ بھائی شاعر تو ہے نہیں، اس لیے کہ جادو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جادو کا اثر کیا ہوتا ہے، جادوگر کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تو ہے نہیں، تو کیا شاعر؟ اگر شاعر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر جو ہوں گے وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، فی کل وادی یہیمون۔ بہرحال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ کون میرے متعلق ایسی گھٹیا بات کر رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور چادر اوڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ جب کمبل اوڑھ کر سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا المزمل، یہ کملی اوڑھنے والے اٹھو۔ اور یہاں پر جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، یا ایھا المدثر، یہ چادر اوڑھنے والے اٹھو۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی میں سمجھو تو اس طریقے سے کہ کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد پھر تم کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، بی اے LLB ہو گئے، تم مدرسے میں پڑھتے ہو، امتحان دے دیا، فارغ ہو گئے، مولوی بن گئے، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، تو یہ سرٹیفکیٹ تو اس بات کی علامت ہے کہ تم نے اس درجے کو حاصل کر لیا۔ لیکن پھر ہمارے زمانے میں اس
اس کو ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے، نوکری اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد درخواست اس کی منظور ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا عہدہ مل گیا، رسول بنا لیے گئے، لیکن رسول کا فریضہ ابھی سپرد نہیں کیا گیا، ڈیوٹی ابھی سپرد نہیں کی گئی۔ 3 سال کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھبرا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر قم، اٹھو، فانذر، اور اپنی ڈیوٹی پر لگ جاؤ، لوگوں کو جہنم سے ڈرانا شروع کرو، قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور بت پرستی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یعنی اب رسالت کا حکم ہو گیا، اب تم کو رسول کے جو فرائض ہے، رسول کی جو ڈیوٹی ہے، وہ اب تم کو ادا کرنی ہے۔ فہمی الوحی وتتابع، ہمیہ کے معنی آتا ہے، ہما کے معنی تو آتا ہے گرم کی، بس وہی گرم ہو گئی اور تتابع پے در پہ آنے لگی، یعنی ابھی تک تو یہ حالت تھی کہ 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، لیکن یا ایھا المدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر نازل ہونے کے بعد اب حسب ضرورت کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی پوری صورت، کبھی آدھی صورت، اس طریقے سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تتابع پے در پہ شروع ہو گئے۔ تم بھی اپنی اصطلاح میں کہتے ہو کہ بھائی بازار میں بہت زیادہ تجارت ہو رہی ہے، بہت زیادہ، اب تو آم کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا بکتا ہوگا، بہرحال بہت زیادہ جب بک رہا ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ بھائی بازار میں آم کا بازار گرم ہے، یعنی گرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت کثرت کے ساتھ، بہت وسعت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر 3 سال تک تو وحی کا سلسلہ بن رہا، لیکن اب پھر فَحُمِیَ الْوَحْیُ، وحی گرم ہو گئی، بازار، وحی کا بازار گرم ہو گیا، حما کے معنی گرمی کی، فَحُمِیَ الْوَحْیُ، وحی گرم ہو گئی، وَتَتَابَعَ، اور پے در پہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر کیا ہے؟ وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حدیث، یہ یہاں پر کہتے ہیں مطابقت، ایک کو کہا جاتا ہے مطابقت تامہ اور ایک کو کہا جاتا ہے مطابقت ناقصہ۔ اگر استاد پر جا کر مل جائے تو اس صورت میں، اگر کوئی دوسری سند ہو اور استاد پر جا کر مل جائے تو اس صورت میں اسے مطابقت تامہ کہا جاتا ہے، اور اگر شاگرد کے اوپر جا کر رک جائے، استاد پر نہ جائے، تو پھر اس صورت میں اس کو مطابقت ناقصہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ مطابقت تامہ ہے یا ناقصہ ہے، اس کو متعلق ذکر کرتے ہیں۔ تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، کے دونوں کیا ہے؟ لیث سے روایت کرتے ہیں۔ وتابعہ ہلال ابن رداء عن الزہری وقال یونس و معمر، یونس اور معمر کی جو حدیث ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فؤاد، دل کانپ گیا تھا، دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی تھی، یا بوادر، یعنی یہ اوپر کا جو گوشت ہے، جب آدمی ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو یہ گوشت بھی، کن پٹی کا گوشت جو ہے وہ بھی ہلنے لگتا ہے۔ تو ان کی حدیث میں یہ الفاظ ہے، وہاں دل کا لفظ ہے اور یہاں بوادر کا لفظ ہے۔ وَقَانَ فِي حَدِيثِ بَوَادِرٌ، گردن کے پاس کا جو فرد ہے اس کو ذکر، یعنی الفاظ میں اتنا فرق ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث میں بابن کیف کان بدء الوحی میں پوری وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا، کس طرح وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی، وہ سارا کا سارا صاف ہے، ترجمۃ الباب سے پوری مطابقت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک دوسری حدیث ہے جو آ رہی ہے، کچھ 5 حدیثیں ذکر کی ہے
لیکن اس 5 حدیث میں کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ہفتے گزرتے ہیں، حضرت دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ارے جو کچھ سنتے ہو اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا، بار بار ایک ہی بات کو ہم بیان نہیں کیا کرتے۔ یہ ترکی کے بعد تاریخ یہ والا تو